بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی کچھ آیات پر مشتمل ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پر بات کریں گے اور پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 109 اور 120 انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ 15 منٹ سے پہلے ہی یہ مکمل ہو جائے، 15 منٹ کراس نہ کریں۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی، تورات کی اور انجیل کی سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سے بڑی سورت اللہ رب العالمین نے اپنے کتابوں میں کسی کتاب میں نازل فرمائی ہی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ سے الفاظ میں بڑی صورتیں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، مگر فضیلت کے اعتبار سے اس سے افضل صورت نہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اتاری، نہ تورات میں اتاری، اور نہ ہی انجیل کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ جس طرح قرآن مجید کی عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت وہ آیت الکرسی ہے، اگرچہ آیتیں الفاظ کے حساب سے اس سے بڑی ہیں، لیکن سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے وہ آیت الکرسی ہے۔ ایسے ہی عظمت، فضیلت اور مقام کے اعتبار سے قرآن، تورات، انجیل میں سے سب سے بڑی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے! عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، تو اوپر سے نا ایک آواز آئی، تو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی آج سے پہلے نہیں کھلا، اور پھر کہا اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے جو کبھی اللہ رب العالمین کی زمین پر نازل نہیں ہوا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابشر بنورین لم یؤتہما نبی قبلک، دو نوروں کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی، پیغمبر اور رسول کو اللہ نے عطا ہی نہیں کیے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا وہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں جو آمن الرسول سے شروع ہو کر آخر تک ہیں۔ ان دو آیتوں کو اور سورہ فاتحہ کو دو نور قرار دیا اس حدیث میں، اور کہا کہ یہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کو بھی ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا نہیں فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کتنی عظیم الشان سورت ہے قرآن مجید کی۔ اور یہ سورۃ فاتحہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کو نماز قرار دی ہے۔ یہ نماز کا رکن ہے۔ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو نصفوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی، اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا۔ تو اس حدیث میں امام الانبیاء بیان کرتے ہیں کہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے، اور نماز اللہ نے تقسیم کر دی ہے۔ یہ نماز کا سب سے بڑا رکن ہے، جس نماز میں چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ نفل ہے،
چاہے وہ سری ہے، چاہے جہری ہے، چاہے مقتدی کی ہے، چاہے امام کی ہے، وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی اس شخص کی نماز نہیں ہے۔ فاتحہ کے بارے میں اور بھی بہت سی فضیلت والی احادیث ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی مسلمان ہوئے تو جب واپس جا رہے تھے نا، انہوں نے دیکھا ایک شخص کو باندھا ہوا ہے اور وہ پاگل ہے۔ اس پر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس کو شفا عطا فرما دی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ ایسی عظیم الشان یہ دم بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے اور یہ برکت بھی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ رب العالمین نے پروردگار کی صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دینے کا اقرار کرنے کی ترغیب دی ہے کہ بندے یہ اللہ رب العالمین سے کہیں یا اللہ ہم تیری عبادت میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں، صرف خاص اور خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خالص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اگر کوئی انسان اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنا دیتا ہے تو پھر وہ جو اقرار کرتا ہے رب العالمین کے سامنے، اس اقرار کو اپنے عمل کے ساتھ توڑ دیتا ہے، اپنی زبان کے ساتھ بھی توڑ دیتا ہے۔ اگر وہ کسی اور کو بھی رب العالمین کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو اللہ کی عبادت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ بس چند لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں جب ہم کسی اور کو بھی شریک کر دیں گے تو وہ ایاک نعبد جو اقرار ہم نماز میں کرتے ہیں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر، اس اقرار کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے اور یہ عبادت کیا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا مطلوب ہے اور سب سے بڑا فریضہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے سارے نبیوں کو جس کی دعوت دینے کے لیے بھیجا وہ یہی تھا۔ تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں لا علمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے، وہ کچھ بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا زندہ ہیں، ان کا نام لے کر ان کے طفیل، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ نہ تو کسی کے صدقے، کسی کے عزت کے، حرمت کے واسطے سے، طفیل سے، وسیلے سے دعا مانگنا نہ اللہ نے قرآن مجید میں سکھائی ہے، نہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا نام و نشان ہے، نہ اللہ کے نبی نے کی ہے، نہ پیارے پیغمبر نے سکھائی ہے، نہ امام الانبیاء کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے کسی کی حرمت کا، عزت کا، مقام کا، شان کا واسطہ دے کر وسیلے سے، طفیل سے، صدقے سے دعا نہیں مانگی۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جب ان اللہ کے نیک بندے، بزرگوں اور اولیاء اللہ کے واسطے سے اللہ سے مانگا جائے تو پھر اللہ رب العالمین سے یہ لوگ منوا لیتے ہیں وہ بات کو، تو یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو، صرف ویسے ہی مانگے، تو یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ شرک اور بدعت دونوں سے بچنا مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، ورنہ ساری زندگی کے نیک اعمال ضائع اور برباد ہونے اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اگر انہوں نے وسیلہ اختیار کرنا ہے نا، تو تین چیزوں کا وسیلہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کے نام اور اللہ کی صفات کا صدقہ، واسطہ، طفیل اور وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگنا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی ساری دعائیں دیکھیں وہ اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی بے شمار صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ اکبر وللہ الاسماء الحسنی،
فدعوہ بہا، اللہ کے اچھے نام ہیں، ان اللہ کو اچھے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو۔ اور دوسری چیز ہے جس کا وسیلہ ڈالنا اسلام کے اندر جائز ہے، وہ ہے انسان کے اپنے نیک عمل جو اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نبی کے طریقے کے مطابق کیے تھے، اس پر وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے جو کیے ہیں ان کا وسیلہ دے کر مانگے۔ جس طرح وہ 3 بندے جو غار میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے نجات دے دی تھی۔ اور تیسرا ہے نیک متقی زندہ پرہیزگار اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اس کے پاس جائیں اور اس سے دعا کی درخواست کریں اور وہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ یا اللہ ان کی یہ مشکل آسان فرما دے، اس کی دعا کو وسیلہ بنائیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں کسی وسیلے کی گنجائش نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی 62 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے اور جو صابئین ہیں، جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اس آیت سے بعض لوگ یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج بھی کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی صابی اپنے مذہب پر عمل کرے اور نیک عمل کرے تو وہ بھی نجات پا جائے گا، جبکہ یہ بات اس آیت کریمہ کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ بات 100% غلط ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر جو ہے نا وہ اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور آپ کی بعثت کے بعد پچھلے سارے دین ختم ہو گئے۔ اب صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نجات ممکن ہے۔ آپ کی اتباع کو چھوڑیں گے تو نجات ناممکن اور محال ہو جائے گی۔ بے شک سارے نبیوں پر ایمان لائیں، ساری کتابوں پر ایمان لائیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ویسے بھی اگر انسان غور کرے تو تورات کے اندر، انجیل کے اندر، سابقہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا صاف صاف اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، آپ کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتا، وہ نہ تورات کو مانتا ہے نہ انجیل کو مانتا ہے، تو اس کے لیے نجات کہاں سے آ گئی؟ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے والذی نفس محمد بیدہ، او لوگو مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی من ہذہ الامت یہودی ولا نصرانی، میری اس امت میں سے میرے متعلق کوئی یہودی اور کوئی عیسائی سنے گا، ثم یموت، پھر وہ مر جائے گا، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ جہنم والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودی عیسائی آج کے دور میں اپنے اپنے مذہب پر رہیں اور نیک عمل کریں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ نجات پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے صرف محمد الرسول اللہ کی اتباع لازم ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور 109 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں عیسائیوں کا مشن بیان کیا ہے کہ وہ قرآن پر اعتراض کریں گے، نبی پر اعتراض کریں گے، اسلام پر اعتراض کریں گے، اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کریں گے۔ ان کا مشن ہی یہ ہے دنیا میں کہ وہ جس طرح ان کی کتابیں ساری دنیا میں معلوم ہے کہ وہ تحریف شدہ ہیں، وہ قرآن کو، حدیث کو تحریف شدہ بنانے کے لیے، مسلمانوں کا اعتماد متزلزل کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں کریں گے۔ تو یہود و نصارہ کے پیچھے 120 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اگر آپ یہودیوں عیسائیوں کی بات مانو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے طریقوں کو اختیار کرو گے اور ان کے سازش کا شکار ہو جاؤ گے، پراپیگنڈے کا، تو پھر وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ان کو راضی کرنے کی بجائے ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو بنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔